بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک سالک کو اس ماہ میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو یہ تینوں مہینے ہی رجب، شعبان اور رمضان جو ہیں، اور شعبان کے مہینے کو رمضان میں داخل ہونے کا دروازہ کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ اہل سلوک کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں وہ اپنے تمام جو غیر ضروری کام ہیں وہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخصوص کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان 3 ماہ میں۔ یہ 3 ماہ جو ہیں اعمال کے ہیں، اور رمضان قبولیت کا ہے پھر اس کی۔ تو بہرحال یہ جو 3 ماہ ہیں، خاص طور پہ رجب اور اس کے بعد شعبان، اس میں بڑی ریاضتیں کی ہیں بزرگوں نے، اور اس میں بزرگوں کے بڑے معاملات رہے ہیں۔ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آدمی نوافل کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے، تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ویسے تو دیکھو، ہر دن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی دن جو ہے وہ ضائع نہ ہو فضول بات میں یا معاملات میں۔ جو دن زندگی کا گزر گیا کسی نیکی کے بغیر، کسی عبادت کے بغیر، کسی اطاعت کے بغیر، تو وہ سمجھ لو ضائع ہو گیا، اس کا دن گویا اس نے ضائع کر دیا۔ ہم رجب، شعبان، رمضان یا محرم یا ذی الحج اس پہ فوکس کر کے رکھتے ہیں، بلکہ سالک کے لیے تو ہر دن جو ہے وہ شبرات کا دن ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر دن جو ہے وہ ریاضت کے لیے ہی ہے، عبادت کے لیے ہی ہے۔ دیکھو، سالک جو ہے یا تصوف میں جو ہے وہ 2 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک اپنے اخلاق کو درست کرنا، اور ایک اپنی عبادات میں مشغول ہونا۔ دونوں میں سے کسی ایک میں کمی ہو تو سلوک میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، تصوف میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر دن جو ہے اور ہر رات جو ہے، ہر دن ہماری اصلاح کا دن ہے، اور ہر رات ہماری عبادت کی رات ہے۔ اور جو لوگ اس راستے پہ قدم رکھتے ہیں ان کے لیے سب دن ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی دن بھی غافل نہیں ہوتے۔ اب ہم رجب، شعبان، رمضان پہ توجہ دے لیں اور باقی پورے 9 مہینے جو ہیں وہ ہمارے فسق اور فجور میں گزریں، تو نتیجہ تو کچھ بھی نہ ہوا 3 مہینے کا۔ تو ہمارا کوئی بھی دن ایسا نہ گزرے جو ہماری کسی اچھائی کی بہتری نہ کر سکے، کسی ہمارے اخلاق کی بہتری نہ کر سکے، یا کوئی ہماری عبادت سے خالی چلا جائے۔ تصوف جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے حسن خلق، اور ایک ہے ذکر و اذکار اور عبادت۔ اب اس میں اس کی کیا اہمیت ہے، تو ان دنوں کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ گویا اخلاق جو ہے، ہم
اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے جو صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تصوف میں 3 طرح کی فنا ہیں، اور تصوف کا اکثر مقصد ہی فقیر کا فنا ہونا ہے۔ تو اس کے جو 2 حصے ہیں، اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ حسن خلق ہے۔ حسن خلق میں سب سے پہلی جو چیز ہے، جو اس مہینوں میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی، وہ ہے خصائل رذیلہ کو اپنے اندر سے دفع کرنا۔ جب ہماری خصائل مذمومہ جو ہیں یا رذیلہ جو ہیں وہ جب دفع ہوتی ہیں، تو ہماری خصائل محمودہ جو ہیں وہ عود کرتی ہیں۔ پھر دیکھیں، جب ایک خصلت ضائع ہوتی ہے، زائل ہوتی ہے، تو دوسری خصلت عود کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا اپنی خصائل رذیلہ کو دفع کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ جب یہ خصائل رذیلہ فنا ہو جاتی ہیں تو خصائل محمودہ جو ہیں وہ ساتھ ہو جاتی ہیں، اور آدمی پھر خصائل محمودہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں باقی ہو جاتا ہے، بقا ہو جاتی ہے اس کو، اس خصائل میں۔ اچھا، اب خصائل مزمنہ کا فنا ہونا کیا ہے؟ دیکھو، خصائل جو ہیں تمہاری صفات ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں فنائے افعالی چاہیے۔ فنائے افعالی کیا ہے؟ فنائے افعالی یہ ہے کہ جو ان مہینوں میں بھی بہت اس پر زور دیا گیا ہے، حدیث میں بھی، کہ اس میں کیسے رہنا چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں سے رکیں جس سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ہے، حکم آیا ہے۔ چوری سے، بددیانتی سے، قتل و غارت سے، زنا سے، بد نگاہی سے، بدخوئی سے، یہ افعال ہیں سارے۔ تو جب ہم ان فعلوں سے رکتے ہیں، اور اس لیے رکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان فعلوں کے لیے حکم آیا ہے، تو جس چیز کا تم پر حکم آ جائے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو تم ایک فرض تو ادا کر رہے ہو جا کے آرام سے مسجد میں، اور باقی فرضوں کو تم نے ترک کر رکھا ہے، تو تمہارے یہ فرض کیسے قبول ہوں گے؟ ایک فرض دوسرے فرض سے جڑا ہوا ہے۔ حرام کھانے سے منع آیا ہے نا، حکم آیا ہے نا کہ نہ کرو۔ سود کھانے کا حکم آیا ہے نا، اس سے بچو۔ زنا کرنے پر حکم آیا ہے نا کہ اس سے بچو۔ چوری کرنے کا حکم آیا ہے نا کہ اس سے بچو۔ شراب پینے کا حکم آیا ہے نا کہ اس سے بچو۔ تو جس چیز کا تم پر حکم آ گیا، جس کام پر، وہ تم پہ فرض ہو گیا۔ اور اگر تم اس سے نہیں بچتے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تو جب ہم فنائے افعالی میں نہیں جاتے تو فنائے صفاتی میں کیسے آ جائیں گے؟ کیونکہ ترتیب بار ہے۔ پہلے ہمیں اس کی ترتیب کیا کرنی ہے؟ فنائے افعالی حاصل کرنی ہے، یعنی کہ ان تمام کاموں سے فعلی طور پر رکنا ہے۔ اب جب ان فعلوں سے ہم رک گئے اور اس پہ استقامت ہو گئی ہمیں، تو نماز کا بھی فائدہ ہو رہا ہے ہمیں، روزے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے ہمیں، عبادت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے ہمیں۔ ورنہ جب تمہارے فرض ہی ضائع ہو رہے ہیں تو تمہارے نفل کس کام میں آئیں گے؟ کیونکہ فرائض تو جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک چھوڑ کر اگر ایک کرتے ہو وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا۔
کیونکہ ایک قانون ہے ہر چیز کا، اور جب ہم اس قانون کے مطابق عمل نہیں کریں گے اس چیز میں نقص رہے گا۔ اب یہی ایک بات ہے کہ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ یعنی کہ غیر نمازیوں کے لیے نہیں کہا، یہ نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں کہا ہے کہ نہ پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، لفظ مسلین کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والے۔ کیا بات ہے یہ، اس کا کیا میٹر ہے، اس کا کیسے خرابی ہے وہ جو ہم بے خبر ہیں اس سے؟ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ فرض تو ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے، لیکن اس کے وہ دوسرے حصے جو ہیں جو اس سے جڑے ہوئے فرائض ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے۔ تو جب ان کو فالو نہیں کر رہے تو اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ نماز کے بھی تین حصے ہیں، نماز فعل بھی ہے، نماز ذکر بھی ہے، اور نماز اللہ سے ملنے کا راستہ بھی ہے، اس سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں اذکار بھی ہیں، اس میں افعال بھی ہیں، اس میں اس کی صفات بھی موجود ہیں۔ اب ہم جب تک افعال کو فنا نہیں کرتے، افعال رذیلہ کو، جب تک ہم میں افعال محمودہ یا صالحہ پیدا نہیں ہوتے، اور جب تک ہم فعل سے ہی نہیں نکلیں گے تو صفات میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو اچھا، فنا افعالی جو افعال رذیلہ ہے اس کی فنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، سالک پر خالی نہیں، سالک تو اور زیادہ پکڑ میں آتا ہے، مگر ہر مسلمان پر ہے اس کا کہ وہ اپنے افعال کو درست کرے۔ دیکھو، نماز کے ہی کسی فعل میں اگر خلل واقع ہو جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ تو جب یہ سب ہماری ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب تک جو چیز ہماری ذات سے جڑی ہوئی ہے جب تک وہ اس دائرے میں نہیں آ جاتی جو دائرہ اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے، اس وقت تک ہماری کسی عبادت کا فائدہ نہیں، کسی نیکی کا فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے افعال رذیلہ جو ہیں اس کو درست کرنا، اس کو فنا کرنا۔ جب وہ فنا ہوتا ہے تو پھر ہم افعال سے صفات میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر ہماری صفات کیا ہیں؟ اب ہماری صفات میں دو صفات ہیں، ایک صفات صالحہ اور ایک صفات رذیلہ۔ اب صفات رذیلہ میں کیا ہے؟ بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، زینت ہے، خود نمائی ہے، یہ ساری ہماری صفات میں داخل ہیں۔ جب ہم زینت کو ختم کر کے عاجزی پہ نہ آ جائیں، تکبر کو ختم کر دیں، اپنے میں سے حسد کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، اچھا
اب یہ ساری کی ساری جو خصائل یہ صفات رذیلہ ہم میں ہیں، یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حسد کیوں پیدا ہوتی ہے؟ حسد کیوں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں ملا، اس کو کیسے مل گیا؟ یعنی کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ تو جھگڑا کس سے ہے اس کا؟ اللہ سے ہے۔ اس سے جھگڑا نہیں جس کے پاس نعمت ہے، بلکہ اس سے جھگڑا ہے جس نے دی ہے۔ اب اگر تجھے نہیں دی ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہوگا اس کا۔ ہو سکتا ہے وہ نعمت تیرے لیے ببال بن جاتی، اس لیے تجھے اللہ نے بچایا اس سے، کیونکہ بیدک الخیر، میری طرف سے خیر ہے اور میرے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو جس کے پاس خیر ہے، جو خیر چاہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، بڑا علم والا ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، کسی پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، کسی آزمائش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تیری پریشانی سے، تیری مصیبت سے، تیری آزمائش سے اس کو کیا فائدہ؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس نعمت کوئی گنتی کے حساب سے، بے پناہ نعمت بھی ہے۔ اگر وہ ساری خلقت کو نعمت دے دے ایک جیسی تو ذرہ برابر اثر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس کی تقسیم سے راضی ہیں، اور اسی لیے بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور بغض اور حسد، بغض تمہارے دل کو اور حسد تمہاری روح کو مقد کرتی ہے۔ اور زینت تمہارے نفس کو تقویت دیتی ہے، تمہارے اندر تکبر لاتی ہے۔ اور جب زینت سے تکبر آئے، یعنی زینت وہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا رکھوں کہ دوسروں سے بہتر، اور جب میں محفل میں جاؤں، لوگوں میں جاؤں، بازار میں جاؤں تو میں الگ نظر آؤں، لوگوں میں انفرادی ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے میری عزت کریں، واہ واہ کریں۔ اب وہ زینت میں نے چاہے کسی بھی طرح حاصل کی ہو، اور اسی زینت کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ پیسوں کو بغیر تو زینت حاصل نہیں ہوگی۔ زینت سے تمہیں روکا نہیں گیا، لیکن بتایا گیا ہے کہ کیسے حاصل کرنی ہے، اور جیسے زینت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا اسے زینت حاصل نہیں ہوتی پھر۔ کیونکہ زینت تکبر لاتی ہے، اور تکبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب واستکبر کان من الکافرین، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اور اس نے تکبر کیا۔ سجدہ کرنا تو الگ میٹر تھا ایک، اب یہاں بات وہ سجدے کی نہیں کر رہا ہے، جبکہ شروع سجدے سے ہوا تھا کہ ہم نے کہا ابلیس کو سجدہ کر، آدم کو، مگر اس نے نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا؟ وہ تکبر میں آ گیا۔ اگر وہ تکبر نہ کرتا اور گر جاتا سجدے میں اور کہتا کہ اللہ میں آدم کو نہیں تجھے کر رہا ہوں، تو سجدے کے لائق ہے، ہو سکتا ہے بچ جاتا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں،
اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس نے نہ حکم کو رکھا اور نہ اس کی عظمت کو، تکبر کیا. اس نے کہا کہ یہ کافر کر دیا ہم نے اس کو. تو زینت نفس کا خاصہ ہے اور تکبر ابلیس کا، اور دونوں جب مل جائیں تو بندے کو کہیں نہیں چھوڑتے پھر. تو یہ ہمارے صفات ہیں. جب ہم اس صفات کو دفع کرتے ہیں، کیوں بزرگان اکرام صوفیہ اکرام ملامت میں رہا کرتے تھے؟ ملامت میں رہنے کا ایک وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ جب تک وہ ملامت میں نہیں رہیں گے تو زینت و تکبر سے پاک نہیں ہوں گے، اور پھر ان کو بغض اور حسد نہیں رہے گا کسی سے. تو یہ اہل ملامت ہونا یعنی کہ تمام خصائل رذیلہ کو فنا کرنا ہے. اب ملامات کے درجے ہیں کہ کون خود کتنی ملامت میں رہتا ہے. اچھا، دولت بھی ایک تکبر ہے، طاقت بھی ایک تکبر ہے، علم بھی ایک تکبر ہے. ہر وہ چیز جو تیرے اندر یہ بات پیدا کرے کہ تو دوسرے سے الگ ہے، وہ تکبر ہے. اس لیے العلم حجاب الاکبر، کہ علم حجاب اکبر کب بن جاتا ہے؟ جب وہ تیرے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، انفرادیت پیدا کر دیتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یا میں صاحب علم ہوں. اچھا، یہ بات اللہ کو نبیوں کی بھی پسند نہیں ہے. نبی بھی یہ بات نہیں کرتے، اس لیے وہ جانتے ہیں نا رب کا مزاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا، وہ آواز کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی تربیت کر رہے تھے، آواز فرما رہے تھے. تو بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اس وقت میں کیا تم سے زیادہ بھی کوئی علم والا موجود ہے؟ تو آپ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اس وقت میں صاحب کتاب نبی ہوں، اور بات بھی درست تھی کہ مجھ سے زیادہ کون علم والا ہوگا. تو وہ خضر کا واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو خضر کے بعد بھیجا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، تمہیں یہ بات ہماری طرف لوٹانی چاہیے تھی. یعنی کہ اگر جب سوال ہوا تھا تم سے کہ آپ سے زیادہ کوئی علم والا موجود ہے، تو آپ فرماتے کہ میرا رب جانتا ہے. بات ختم ہو جاتی. بس ایک اس بات نے کہ مجھ سے اس وقت زیادہ کون ہوگا، اس نے امتحان میں ڈال دیا نہیں. حضرت خضر سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کو نبی کے منہ سے یہ بات نکلوانا بھی اس لیے مقصود تھی تاکہ بندوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اللہ کو برتری پسند نہیں. تو جو بھی ہو شخص، کسی کو دولت کا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، کسی کو طاقت کا ہوتا ہے، کسی کو اقتدار کا ہوتا ہے. یہ سارے نشے ہیں، اور نشہ تکبر لاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اور میری عبادت سے دور رہو جب تم نشے میں ہو. یعنی نماز سے وہ روکا گیا ہے نا. نماز کیا ہے گویا؟ نماز تو رابطہ ہے نا رب کا، رب کے حضوری کھڑے ہونے کا نام ہے نا نماز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی حالت میں وہ پسند نہیں کرتا بندے کو. اچھا، اس حالت میں پسند نہیں کر رہا، ایک چھوٹی سی حالت بیان فرمائیے یہ رب نے، کہ جس کا تھوڑی دیر کے بعد نشہ اتر جاتا ہے، اور وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے.
یہ بھی بات ہے، لیکن اس کو کیا کہہ دیا کہ میرے سامنے نہیں آؤ، میرے رابطے میں نہیں آؤ۔ ہم ہر وقت رب کے سامنے ہیں، مگر وہ خاص وقت ہے، اس وقت میں ارادے سے رب کے سامنے ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب تم نشے میں ہو نہیں آؤ۔ تو اب وہ نشہ جو تھوڑی سی دیر میں اتر جاتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے کا یہ حال ہے، اور وہ نشہ جو اترتا ہی نہ ہو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ صفات رذیلہ ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اب جب تم ان صفات سے متصف ہو جو اللہ کو پسند نہیں، پھر تم کہاں پسند ہوگے اللہ کو؟ کیونکہ صفات تو تمہاری ذات سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور جب تم یہ اپنی صفات رذیلہ جو ہیں ان کو دفع کر لیتی ہو اپنے اندر سے، تو پھر تمہارے اندر صفات صالحہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو تم اپنی صفات رذیلہ سے فنا ہو جاتے ہو اور اپنی صفات محمودہ یا صالحہ میں بقا ہو جاتے ہو، باقی ہو جاتے ہو۔ کیوں کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ باقی ہے، اور جو ناپسند ہے وہ فنا ہے۔ اب تم 2 چیزوں میں مرحلے طے کر چکے، اب تیسرا مرحلہ ہے صفات سے ذات کی طرف راجع ہونا۔ اب جب تم نے یہ اپنے اندر یہ خصائل ختم کر کے اور صالحہ کا قیام کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر صفات ملکوتی پیدا ہو گئی۔ اب تم ناسوت سے نکل گئے ہو اور ملکوت میں داخل ہو گئے ہو، اور اب تمہیں ملکوت سے نکل کے جبروت کی طرف جانا ہے۔ سمجھنا؟ اب وہ کیسے ہوگا؟ یہ 2 صفتیں تو ہو گئی۔ صفت ناسوت سے نکلنا، عالم ناسوت سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خصائل رذیلہ، اپنے افعال رذیلہ کو فنا کر دو۔ تمام مزمنہ اور رذیلہ کا تعلق ناسوت سے ہے، اور جب تم صفات صالحہ پیدا کر لیتے ہو، حسن اخلاق تمہارا کمال پر آ جاتا ہے، تو آٹومیٹک دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی حسد والا باقی رہ جاتا ہے جس سے حسد کرو، نہ کوئی بغض والا باقی رہ جاتا ہے، نہ کوئی بدگوئی والا باقی رہ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب ختم ہوتی ہے؟ کہ جب تم اپنے حواس خمسہ پہ قابو پا